السلام علیکم ناظرین، یہ ٹرمپ کو اچانک کیا ہوا جو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی تعریفیں کرتے کرتے سیدھا گالیوں پہ اتر آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قطر، سعودی، دبئی اور کویت، ان سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ وہ اوپر جو ہونے والے حملے ہیں یہ ایران کی طرف سے لگے ان کے ایران سے زیادہ امریکہ کا ہاتھ ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ سب عرب ممالک جو ہے نا، وہ ایک دن میں جتنے ڈرون انٹرسپٹ کر رہے ہیں نہ اتنے تو ایران کے پاس میزائل ہوں گے ہی نہیں۔ ساری جنگی صورتحال کو پیدا کرنے کے بعد ایران میں امریکہ عرب ممالک پر خود ہی حملے کرواتا جا رہا ہے، اور نام کس کا لگ رہا ہے؟ نام ایران کا لگ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عرب ممالک نے ایران کے خلاف بخوبی کارروائی شروع نہیں کی، بس وہ ویسے بیانات دیتے رہے۔ اس بات کا ٹرمپ کو شدید غصہ آیا کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ امریکہ جو ہے نا وہ تو کردار ادا کرتا ہے عرب اور ایران ایک دوسرے سے لڑ پڑے اور صورتحال کو مزید خراب کرے اور اس سے اپنا فائدہ اٹھا لے۔ اب عرب ممالک کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتے ہیں، وہ مزے کی زندگی گزار رہا ہے، ان کو کسی چیز کی کوئی سے رکار نہیں ہوتا۔ دنیا میں آگ لگی ہو یا نہیں لگی ہے، یہ اپنے مزے کرتے ہیں، بس یہ وہ پہننا ہوتا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہو جائے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن موجودہ صورتحال جو ابھی بنتی جا رہی ہے، ان کا کمفرٹ زون جو ہے نا یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے، کیونکہ یہ جو عیاشیاں ہے اور برج خلیفہ کے جو قصے ہیں یہ اب ختم ہو جانے جا رہا ہے، اور یہ بات عرب بھی جانتے ہیں۔ ایک تو ہر خلیجی ملک میں امریکہ کے اڈے ہیں، افواج موجود ہے، اس چیز کا بھی ان کو ڈر ہے کہ یار یہ ہم سے بہتا لیتے ہمارے بھی لینا شروع کر دے۔ اور ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک کمینہ اور اپنے مطلب کا آدمی ہے۔ ٹرمپ ایک ایسا آدمی ہے اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب پاکستان اور انڈیا کا جنگ ہوا تو اس کمینے نے پاکستان کے تعریفیں کرنے شروع کر دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جے شنکر جو ہے نا وہ زہر اگل رہا ہے، اور وہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ لڑائی ختم ہی نہ ہوتی۔ پاکستان اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہونے جا رہا ہے، پوری دنیا اس چیز کی تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ سچ وہی ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی اسلام اور مسلمان کے خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات ثابت قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم یہود اور نصارہ کا بت پالش کریں گے، آج کے دور میں عرب ممالک کا بغیرت اور حیا بادشاہان ٹرمپ کا بت پالش کرتے ہیں اور اس کے غلامی کرتے ہیں اور قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو سوائے ذلت کے ان لوگوں کو کچھ نہیں ملیں گے۔ سب کچھ آپ لوگ خود دیکھتے ہیں۔ اللہ ہم مسلمانوں پر رحم عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔